سورہ شورى۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ شورى مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے جب کفار مکہ دعوت کی بڑی زور و شور سے مخالفت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کر رہے تھے۔ تو اس سورہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر کفار اپنے ارد گرد نشانیوں پر غور کریں تو انہیں وہ سارے معجزے نظر آ جائیں گے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسیم، یہ واضح کتاب کی آیات ہے، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں ان کے سامنے جھکنے والی ہوں۔ وما یأتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، یعنی ان کو قرآن میں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں ہوتی ان کی۔ پس یقیناً جب انہوں نے جھٹلا ہی دیا تو اب جلدی ان کے پاس ان کی خبریں آئیں گی جن کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ اور کیا انہوں نے زمین کو نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں ہر قسم کی کتنی عمدہ نباتات اگائی؟ بے شک اس میں یقیناً ایک نشانیاں اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی سورہ میں 9 مقامات پر ان 2 آیات کا تکرار ہے۔ سب سے پہلی آیت جس سے بات شروع ہو گئی وہ کائنات کی نشانی آیات کونیہ میں سے ہے، اور لوگ کائنات کی نشانیوں پر غور نہیں کرتے، اگر یہ غور کرتے تو اپنے رب کو پا لیتے، لیکن اکثر لوگ اس وجہ سے مومن نہیں ہیں، ان کا غور و فکر کا طریقہ درست نہیں۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا بیان ہے، العزیز الرحیم۔ العزیز ایسی ہستی جس کا کوئی ادراک نہیں کر سکتا، اور وہ مخلوقات کی صفات سے بہت بلند ہے، جس کا مرتبہ بہت بلند ہے، وہ کسی کے آگے جھکتا نہیں، جو عقل فہم سے اتنا دور ہوتا ہے کہ اس کا احاطہ عقل سے نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنی ذات میں بے نیاز ہے، کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ وہ ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ایسی کوئی اور ہستی ہو ہی نہیں سکتی، اور مخلوقات اس کو شدید محتاج ہیں، اور اس تک رسائی پانا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ کیونکہ وہ رحیم ہے اس لیے وہ مخلوق کی دعائیں سنتا ہے۔ غالب ہے جس کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا، محفوظ ہے جس کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، وہ جس کو کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا، بھاگنے والا اسے عاجز نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح رحیم، بہت رحم والا، بار بار رحم کرنے والا، جو مساکین کی فریاد رس ہے، سب کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے، خواہ اس کی اطاعت کرے یا نہ کرے۔ اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ اور جب آپ کے رب نے موسیٰ کو پکارا کہ تم ظالم قوم کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کی طرف جاؤ، فرعون کی قوم کے پاس، کیا وہ نہیں ڈرتے؟ اس نے کہا اے میرے رب، یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں رہی، لہٰذا آپ ہارون کی طرف وحی بھیج دیں۔ یعنی بہت جابر قسم کے لوگ ہیں، یعنی دم رکتا ہے، زبان نہیں ان کے سامنے چلتی، اتنا پریشر ہوتا ان کے ظلم و ستم کی وجہ سے، ان کے سامنے بات نہیں کر سکوں گا۔ اس لیے کوئی کام اگر آپ اکیلے نہیں کر سکتے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ انسان کسی کی ہیلپ بھی لے سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جو اتنے قوی اولو العزم پیغمبر تھے، اس کام کے لیے اپنے آپ کو مشکل میں سمجھ رہے تھے، مشکل پاتے تھے کہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ ایسی کیفیت جو ہے ہر ایک پر آتی ہے۔ جب آپ کو کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے، کوئی ڈیوٹی ہوتی ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں یہ میرے بس میں سے باہر ہے۔ جب بھی کوئی مرحلہ ایسا ہو یا کوئی بہت سارے مہمان گھر آگے آپ کے پاس بڑے پیمانے پر کوئی کوکنگ مشکل ہے، یا دین یا دنیا کا کوئی کام مشکل ہے، تو اس میں ایک دوسرے سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے ساتھ ہارون علیہ السلام کو بھیج دیجئے، ہم 2 ہوں گے تو تسلی ہوگی، جب ایک کے ساتھ نیک کام میں اور مددگار بھی پھر ایک دوسرے کے ہو جائیں گے تو بڑے سے بڑے کام میں بھی پھر کیا ہو جاتی ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کوئی نبی یا خلیفہ نہیں بھیجا مگر اس کے ساتھ 2 طرح کے صلاح کار اور مشیر ہوتے ہیں، ایک اسے نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، اور دوسرا اسے دیوانہ بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جس کو اس کے برے ہمراہ سے بچا لیا گیا تو وہ محفوظ رہا۔ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمزاد تھا اس کو وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دے۔
کس کا یعنی گناہ تھا؟ کون سا گناہ تھا؟ قتل کا گناہ تھا، انہوں نے قبطی کا قتل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مجھ پر ان کا ایک گناہ بھی ہے، بس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہرگز نہیں، پھر تم دونوں ہماری نشانیوں کے ساتھ جاؤ، لیکن ہم تمہارے ساتھ خوب سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ، تو پھر دونوں کہو یقیناً ہم رب العالمین کا پیغام پہنچانے والے ہیں، یہ کہ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ فرعون نے کہا کہ ہم نے اپنے ہاں تمہیں بچہ سا نہیں پالا تھا، اور تم ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی سال رہے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو تم نے کیا، اور تم ناشکروں میں سے ہو۔ یعنی ہم نے تجھ پر بڑا احسان کیا تھا۔ یہ کس نے کس کو کہا ہے؟ ہاں، موسیٰ علیہ السلام کو کہا ہے۔ موسیٰ نے کہا میں نے یہ کام تب کیا تھا جب میں راستہ گم کرنے والا تھا، یعنی میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں قتل کرتے، یعنی یہ قتل خطا تھی۔ تو ساتھ ہی انہوں نے اعتراف بھی کر لیا۔ پھر جب مجھے تم سے ڈر لگا تو میں تم سے بھاگ گیا، تو میرے رب نے مجھے حکمت عطا کی اور مجھے رسولوں میں سے بنایا، اور یہی وہ احسان ہے جو تم پر مجھ پر جتاتے ہو کہ تم نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ یعنی اپنے جرم کو بھول کر صرف اپنی نیکی کا ذکر کرنا فرعونی رویہ ہے، اور دوسری طرف اپنی کمی کوتاہی کا اعتراف کر لینا پیغمبرانہ رویہ ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ تو دو کردار یہاں پہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کا کردار اور دوسرا فرعون کا۔ یعنی احسان جتلانا تو ویسے ہی بہت برا فعل ہے، تو کس نے احسان جتلایا؟ فرعون نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 3 لوگوں سے بات نہیں کرے گا، ان میں سے ایک وہ ہے جو بہت زیادہ احسان جتلانے والا ہے۔ جو بھی کوئی چیز دیتا ہے اس میں احسان ضرور جتلاتا ہے۔ کوئی چھوٹی سی بھی نیکی آپ کے ساتھ کرے تو کیا وہ فوراً ہی مینشن کرے گا کہ آپ کے سامنے یا کسی کے سامنے کچھ نہ کچھ ضرور مینشن کر دے گا کہ میں نے اس کے ساتھ یہ نیکی کی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ احسان جتلانا۔ تو اس طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے افراد کی نہ فرضی عبادت قبول ہے نہ نفلی۔ ان میں سے پہلا نافرمان اور بدسلوک، اور دوسرا احسان جتلانے والا، اور تیسرا تقدیر کو جھٹلانے والا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لوگ جنت سے محروم ہیں، پہلا احسان جتلانے والا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان، اور تیسرا عادی شرابی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں ساری برائیوں سے محفوظ رکھے۔ فرعون نے کہا اور رب العالمین کیا ہے؟ موسیٰ نے کہا آسمانوں کا اور زمین کا اور ان کا بھی رب جو اس کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ فرعون نے اپنے ارد گرد والوں سے کہا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ موسیٰ نے کہا وہ تمہارا رب ہے، تمہارے پہلے باپ دادا کا رب ہے۔ یعنی فرعون نے اپنے آس پاس کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس نے کس کے لیے کہا تھا؟ تاکہ یہ رک جائے اور ڈر جائے، لیکن فرعون نے اس لیے کہا تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ادھر ادھر دیکھا بھی نہیں اور کسی کی بات کا دھیان ہی نہیں دیا، بلکہ اپنا وہ پیغام دیتے رہے۔ فرعون نے کہا تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا یقیناً وہ مجنون ہے۔ موسیٰ نے کہا وہ مشرق و مغرب کا اور ان کے درمیان کا رب ہے، اگر تم سمجھتے ہو۔ فرعون نے کہا اگر تم نے میرے سوا کسی کو معبود بنایا تو میں ضرور تمہیں قید کیے ہوئے لوگوں میں سے شامل کر دوں گا۔ موسیٰ نے کہا کہ کیا اگر میں کوئی واضح چیز تمہارے سامنے لے آؤں؟ فرعون نے کہا اگر تم سچوں میں سے ہو تو اسے لے آؤ۔ بس موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینک دی تو اچانک وہ واضح اژدہا تھا، تو اس نے اپنا ہاتھ نکالا تب وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکدار تھا۔ فرعون نے اپنے ارد گرد کے سرداروں سے کہا یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ اپنے جادو سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال دے، تو تم کیا حکم دیتے ہو؟ یعنی کتنا بڑا جھوٹ اس نے بولا، یعنی کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو، تو وہ بنی اسرائیل کو لینے کے لیے آئے تھے، اور فرعون الزام کیا لگا رہا ہے کہ یہ تمہیں یہاں سے نکلوانا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا آپ نے اسے اس کے بھائی کو مہلت دیں، شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیجے اور ہر بڑے ماہر جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔ پھر ایک متعین دن کے مقررہ وقت پر تمام جادوگر اکٹھے کیے گئے۔ لوگوں نے سے کہا گیا کیا تم جمع ہونے والے ہو؟ شاید کہ ہم جادوگروں کے پیروکار بن جائیں اگر وہ غالب رہنے والے ہوں۔ پھر جب تمام جادوگر آ گئے انہوں نے فرعون سے کہا کیا یقیناً ہمارے لیے ضرور کوئی صلہ ہوگا اگر ہم غالب آئے؟ یعنی یہ کس نے کہا تھا؟ فرعون نے کہا ہاں، اور یقیناً تب تو تم ضرور مقرب لوگوں میں سے ہوگے۔ یعنی یہ ہوتا ہے پیغمبر اور جادوگر کا فرق۔ پیغمبر کوئی صلہ نہیں مانگتا اور جادوگر
صلہ مانگ رہا ہے، کانٹریکٹ کر رہا ہے. اور موسیٰ نے ان سے کہا پھینکو جو بھی تم پھینکنے والے ہو. تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینک دی. انہوں نے کہا فرعون کی عزت کی قسم، یقیناً ہم ضرور غالب آنے والے ہیں. پھر موسیٰ نے اپنی لاٹھی پھینکی، تب یکایک وہ نگل رہی تھی. جو جھوٹ وہ گڑھ رہے تھے وہ پھر سارے جادوگر سجدے کی حالت میں ڈال دیے گئے. انہوں نے کہا ہم جہانوں کے رب پر ایمان لاتے ہیں. یعنی ان پر حق واضح ہو گیا. وہ حق کے آگے فوراً ہی جھک گئے، کیونکہ ان کے اندر تکبر نہیں تھا. یہ سب دیکھ کر فرعون کو آگ لگ گئی ہوگی موسیٰ اور ہارون کے رب پر. فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. یقیناً وہ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. سو بے شک جلدی تم جان لو گے. میں ضرور تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سم سے بری طرح کاٹوں گا اور تم سب کو ضرور بری طرح سولی چڑھاؤں گا. اور اپنی مرضی سے وہ بھیج کے سارے جادوگر ہر کارے اکٹھے کیے. اب ان پر الزام کیا لگایا؟ کسی انسان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی تو اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے کہ بلیم لگانا شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی نے کوئی کام نہیں کیا تو یہ کہنے کی بجائے کہ مجھ سے بھول ہو گئی، دیر ہوگی، سستی ہوگی، غفلت ہوگی، میرا قصور ہے، تو کہنے کی بجائے اس کے اندر کوئی غلطی، دوسرے کے اندر غلطی نکال دے. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہٹ درمی والا معاملہ ہوتا ہے. تو ادھر موسیٰ علیہ السلام پر فرعون نے الزام لگا دیا کہ یہ ان کا جادوگروں کا یہ بڑا ہے، اس سے ہی انہوں نے جادو سیکھا ہے. انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں، یقیناً ہم اپنے رب کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں. یعنی وہ کہنے لگے کہ تم ہمیں مارو یا ہمیں زندہ رکھو، ہم نے مرنا تب بھی ہے. چاہے تم ہمیں مار بھی دو گے تب بھی ہم نے مرنا ہے، نہیں مارو گے تب بھی ہم نے مرنا ہے، لیکن ہم اب اپنے ایمان سے نہیں ہٹنے والے. یقیناً ہم طمع رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ ہم ہی سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں. اور ہم نے موسیٰ کی طرف وہی بھیجی کہ میرے بندوں کو رات کو لے چلو، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا. یعنی یہ ہوتی ہے اللہ کی مدد. یعنی سارے نکل گئے تو فرعون سٹ پٹا گیا، فوجیں اکٹھی کرنے لگ گیا. تو فرعون نے شہروں میں اکٹھا کرنے والوں کو بھیجا. یقیناً یہ لوگ بے شک ایک تھوڑی سی جماعت ہے اور بلا شبہ وہ ضرور ہمیں غصہ دلانے والے ہیں اور یقیناً ضرور ہم سب چکنے رہنے والے ہیں. تو ہم نے انہیں باغ اور چشموں سے نکالا. یعنی اللہ کی تدبیر دیکھیے کس طرح سارے ہی گھروں سے نکل پڑے اور مال و متاع پیچھے چھوڑ آئے اور ڈوبنے جا رہے ہیں وہ، اور خزانوں اور عمدہ جگہ سے. اس طرح ہوا اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا. تو انہوں نے سورج نکلتے اس کا پیچھا کیا. پھر جب دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا یقیناً ضرور ہم پکڑے جانے والے ہیں. یعنی اب بھی بنی اسرائیل اپنے اصل مقام تک پہنچے تھے کہ پیچھے سے فرعون کی فوجیں آ گئی. اب ذرا سوچئے، ایک طرف سمندر اور دوسری طرف فوجیں، اور کیا حال ہوگا اس وقت. اور جو پہلے کمزور تھے، غلامی میں تھے، ان بیچاروں کی تو اور ہی ہو گئی ہوگی پریشانی. موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، یقیناً میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا. یعنی اس سے اللہ کی محبت سے پتہ چلتا ہے، محبت کا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور میں کیا فرمایا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. ویسے اللہ تعالیٰ اپنے علم کے ساتھ ہر بندے کے ساتھ ہوتا ہے، ہر بندے کے بارے میں اس کو خوب پتہ ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر مدد دینے کا ساتھ دیا گیا. تو ہم نے موسیٰ کو وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی کو سمندر پر مارو، بس وہ پھٹ گیا تو ہر حصہ ایک عظیم پہاڑ بن گیا اور دوسرے فریق کو ہم نے وہاں قریب کر دیا. اور ہم نے موسیٰ کو اور ان سب کو جو ان کے ساتھ ہے نجات دلائی. پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا، اور بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں. اور بے شک آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے. اور آپ انہیں ابراہیم کی خبر پڑھ کر سنائے جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بس انہی کے مجاور بنے رہتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو؟ یہاں وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں، یہاں وہ نقصان دیتے ہیں. انہوں نے کہا بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا کہ وہ ایسا ہی کرتے تھے. ابراہیم نے کہا تو کیا تم نے دیکھا ہے جن کی تم عبادت کرتے ہو، تم اور تمہارے پہلے باپ دادا بھی، سو بلا شبہ وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے. یعنی کون ہے رب العالمین؟ اللہ تعالیٰ. اور جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی کرتا ہے اور مجھے وہی کھلاتا ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی شفا دیتا ہے. تو یہ رب کا تعارف ہے
یعنی یہ توکل، یہ توحید ہے۔ اور جو مجھے موت دے گا پھر وہ مجھے زندہ کرے گا، اور جس پہ میں طمع رکھتا ہوں جزا کے دن وہ میری خطا بخش دے گا۔ یعنی یہ ہوتا ہے رب جس کے ہاتھ میں میری موت بھی ہے، میری زندگی بھی ہے، بدلے کے دن کی معافی بھی ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ میری غلطیاں ہیں، میرا قصور ہے، میری خطائیں ہیں، تو جو مالکی یوم الدین بس اس دن مجھے معاف کر دے گا۔ یعنی یہ امید ہے۔ اے میرے رب مجھے حکمت عطا فرما، مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا۔ یعنی اس کے بعد اپنے رب سے دعا کی کہ ہمیں بھی بڑی ضرورت ہے حکمت کی، وہ سمجھ عطا فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرما دے، اور میری سچی ناموری پچھلوں میں باقی رکھنا۔ سچی ناموری سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگ کام کرتے ہیں اور جو کام نہیں کیا ہوتا اس پر تعریف چاہتے ہیں، تو یہ سچی ناموری ایسی ناموری ہوتی ہے جو واقعی انہوں نے کام کیا ہوتا ہے۔ یعنی اللہ سے کیا دعا کرتے ہیں کہ جو کام میں نے کیے ہیں اسی میں میرا نام بلند ہو، اسی سے میں پہچانا جاؤں، اور مجھے نعمت بھری جنت کے وارثوں میں بنا، اور میرے باپ کو بخش دے، یقیناً وہ گمراہوں میں سے تھا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی باپ کی وجہ سے مجھے رسوا نہیں کرنا، کیونکہ باپ کیا تھے ان کے؟ بت پرست تھے۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ ہی بیٹے، مگر جو اللہ تعالیٰ کے پاس سلامتی والے دل کے ساتھ آئے گا۔ یعنی یہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے؟ سلامتی والا دل، یہ 5 صفات کا مالک ہوتا ہے۔ اسلم، وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع ہوتے ہیں۔ سلم، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تسلیم کر لیا۔ استسلم، اس نے اللہ کی قضاء و قدر کے فیصلے کو قبول کر لیا۔ اور سلم، وہ ہر چیز سے سلامتی میں آ گیا، پاک ہو گیا جو اللہ کے ذکر اور عبادت سے دور کرنے والی ہے۔ سالم، اس نے اللہ کے دوستوں سے صلح کر لی، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کر لی۔ تو یہ سلامت دل 5 صفات والا ہے۔ جس انسان کے اندر یہ 5 کوالٹیز ہوگی، اس کا دل کیا ہوگا؟ قلب سلیم ہوگا۔ پھر یہ قلب سلیم اس کے نجات کا باعث ہوگا، یہ کام آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے دل کی حالت کو دیکھے گا، اللہ اس کی شکل نہیں دیکھے گا، دل دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل لوگ کون ہیں، بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا ہر پاک صاف دل والا، زبان کا سچا۔ لوگوں نے کہا زبان کے سچے کو تو ہم جانتے ہیں، یہ پاک صاف دل والا کون ہوتا ہے؟ فرمایا پرہیزگار، صاف ستھرا، جس کے دل میں کوئی گناہ نہ ہو، کوئی ظلم نہ ہو، نہ کینہ، نہ حسد ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان تمام بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ہمیں اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم اسالک قلبا سلیما ولسانا صادقا۔ اور جنت متقی لوگوں کے قریب لائی جائے گی، اور جہنم بہکے ہوئے لوگوں پر ظاہر کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا وہ اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ اور بہکے ہوئے لوگ بھی اوندے منہ اس میں ڈال دیے جائیں گے، اور ابلیس کے لشکر سب کے سب، وہ کہیں گے وہ سب اس میں باہم جھگڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم بلا شبہ ہم کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی اب اس وقت تسلیم کریں گے، اس وقت تسلیم کرنا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب ہم تمہیں جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے اور ہمیں گمراہ نہیں کیا مگر ان مجرموں نے ہی، بس اب ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والوں میں سے نہیں اور نہ کوئی گرم جوش دوست۔ تو کاش کہ واقعی ایک دفعہ ہماری واپسی ہو تو ہم مومنوں میں سے بن جائیں۔ یعنی مخلص دوست ہوتے تو دنیا میں ہی برائی سے دور رہتے۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب کا نہایت رحم والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ فاتقوا اللہ واتقون، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ نوح کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی نوح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، بلا شبہ میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ فاتقوا اللہ واتقون، پس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ قالوا نؤمن لک واتبعک الارذلون، انہوں نے کہا کہ ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیرے پیچھے وہ لوگ چلے جو سب ذلیل ہیں۔ نوح نے کہا اور مجھے کیا معلوم کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ان کا حساب میرے رب ہی کے ذمہ ہے۔ کاش تم سمجھتے، اور میں ایمان والوں کو نکال دینے والا نہیں ہوں، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔
انہوں نے کہا اے نوح یقیناً اگر تو باز نہیں آؤ گے تو یقیناً ضرور تم سنسار کر دیے جاؤ گے، لوگوں میں سے سنسار کیے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ قال ربی انا قومی کذبون، نوح نے کہا اے میرے رب یقیناً میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا۔ فافتح بینی و بینہم فتحا ونجنی من معی من المؤمنین، چنانچہ میرے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے، کھلا فیصلہ، اور مجھے جو ایمان والے میرے ساتھ ہیں انہیں نجات دے۔ پھر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں نجات دی، پھر اس کے بعد ہم نے باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ بلا شبہ اس میں نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچے مقام پر لا حاصل ہی ایک یادگار عمارت بنا دیتے ہو، اور تم بڑے بڑے محل تعمیر کرتے ہو؟ شاید تم ہمیشہ ہی رہو گے، اور جب تم کسی کو پکڑتے ہو تو بے رحم ہو کر پکڑتے ہو۔ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اس ذات سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں ان چیزوں سے مدد پہنچائی جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے تمہیں جانوروں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغات اور چشموں سے۔ یقیناً میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم پر یکساں ہے، خواہ تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یعنی جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو کوئی بھی نصیحت اثر نہیں کرتی، یہ تو بس پہلے لوگوں کی عادت ہے، اور ہم قطعاً عذاب دیے جانے والے نہیں، بس انہوں نے اسے جھٹلا دیا تھا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی صالح نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ یعنی ہر پیغمبر کی دعوت ایک ہی انداز، ایک ہی رب کی طرف بلایا، توحید کا سبق۔ کیا تمہیں ان سب چیزوں میں جو یہاں ہے مطمئن چھوڑ دیا جائے گا، باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم اور ملائم ہیں، اور تم پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے ہو، اس حال میں کہ خوب مہارت رکھنے والے ہو؟ بس اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، حد سے بڑھنے والے لوگوں کی حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں، اصلاح نہیں کرتے، یعنی اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، نافرمانیاں کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سیرزدہ لوگوں میں سے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہو، بس کوئی معجزہ لاؤ اگر تم سچوں میں سے ہو۔ صالح نے کہا یہ ایک اونٹنی ہے، ایک اس کے پانی پینے کی باری ہے، اور ایک مقررہ دن تمہارے لیے پانی پینے کی باری ہے، اس کو برائی کے ساتھ مت چھونا، پھر تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب پکڑ لے گا۔ پھر انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، پھر شرمندہ ہو کر رہ گئے تو انہیں عذاب نے پکڑ لیا۔ یقیناً اس میں ضرور ایک نشانی ہے، اور میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں، اور یقیناً آپ کا رب سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں۔ کس نے کہا تھا؟ قوم لوط نے، یعنی امانت جو رسولوں کا خاصہ ہے۔ بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، میں اس کے کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر تو جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم جہانوں میں سے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہاری بیویاں پیدا کی، بلکہ تم حد سے گزر جانے والے ہو؟ یعنی یہ تم نے کیا طریقہ اختیار کیا کہ جس میں عورتوں کی حق تلفی ہوئی، رب کی ناراضگی بھی اور فطرت کے خلاف ورزی بھی۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تم باز نہ آئے تو تم ضرور نکالے گئے لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا یقیناً میں تمہارے اس کام سے سخت دشمنی رکھنے والا ہوں۔ کس کام سے؟ غلط کاری سے۔ اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو اس کی نجات دے جو وہ کریں گے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ کون بڑھیا تھی؟ ہاں جی۔ پھر ہم نے دوسرے لوگوں کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان پر بارش برسائی، زبردست بارش، پر بڑی بری بارش تھی ڈرائے جانے والوں کے لیے۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ یعنی وہ پانی والی بارش نہیں تھی، بلکہ کس کی بارش تھی؟ پتھروں کی بارش تھی۔ اگر دیکھا جائے کبھی اولے پڑتے ہیں تو تھوڑے بڑے پڑ جائیں تو کیا ہوتا ہے؟
بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، شیشے ٹوٹ جاتے ہیں، اگر انسان کے اوپر پڑے تو انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو یہ کیسے پتھر تھے؟ نوکیلے پتھر تھے، اور جو زمین پہ پڑتے تھے ٹوٹتے بھی نہیں تھے۔ تو بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے۔ ایکا والوں نے رسولوں کو جھٹلایا، اور جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یقیناً میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، پھر اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، میری اطاعت کرو، میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، یقیناً میرا اجر جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ میں آپ کو پورا کرو اور کم دینے والوں میں نہ بنو، اور سیدھے ترازو سے وزن کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، اور زمین میں فساد برپا کرنے والے بن کر ڈھنگا نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور پہلی نسلوں کو بھی۔ انہوں نے کہا یقیناً تم سحر زدہ لوگوں میں سے ہو، اور تم نہیں ہو مگر ہم جیسے ہی ایک انسان، اور بے شک ہم تمہیں یقیناً جھوٹوں میں سے سمجھتے ہیں، سو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے لوگوں میں سے ہو۔ شعیب نے کہا میرا رب زیادہ جانتا ہے جو کچھ بھی تم عمل کرتے ہو۔ سو انہوں نے اسے جھٹلا دیا، اور اس کو صاحبان کے دن والے عذاب نے پکڑ لیا، لیکن وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے، ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور بلا شبہ آپ کا رب یقیناً سب پر غالب نہایت رحم والا ہے، اور بلا شبہ یہ یقیناً جہانوں کے رب کا نازل کیا ہوا کلام ہے، یعنی یہ قرآن، اسے روح الامین لے کر اترا۔ روح الامین سے کیا مراد ہے؟ جبریل علیہ السلام آپ کے دل پر، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں، یعنی اس قرآن کے ذریعے لوگوں کو خبردار کریں، واضح عربی زبان میں، یعنی عربی زبان ہی ایسی وسیع زبان تھی کہ جو قرآن کے لیے چوز کی جاتی، اور بلا شبہ وہ یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اور کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ اسے بنی اسرائیل کے علماء جانتے تھے؟ یہ اس سے کون مراد ہے؟ عبداللہ بن سلام، جو پہلے عیسائی تھے لیکن بعد میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اگر ہم اسے کسی اجمی پر اتارتے، پس وہ اسے پڑھ کر ان کو سناتا تو وہ اسے ایمان لانے والے نہ بنتے۔ اسی طرح ہم نے اس کا انکار کرنے والوں مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ دردناک عذاب دیکھ لیں، پھر وہ اچانک ان پر آئے گا اور وہ سمجھتے نہ ہوں گے، تو وہ کہیں گے کہ کیا ہم مہلت دیے گئے ہیں؟ تو کیا وہ ہمارے عذاب کو جلدی مانگتے ہیں؟ تو کیا تو نے دیکھا کہ ہم انہیں کئی برسوں تک فائدہ دیں، پھر بھی وہ چیز ان پر آ جائے جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے، تو ان کے کس کام آئے گا جو وہ فائدہ دیے جاتے ہیں؟ یعنی انسان کی موت کبھی بھی نہیں ٹل سکتی، انسان جتنا بھی اسے بچ جائے لیکن ایک دن اس کو مرنا ہی ہے، اسے بچ نہیں سکتا۔ امام غزالی کی ایک مشہور کہاوت ہے، آپ نے سن رکھی ہوگی، کہ ایک شخص کے پیچھے شیر لگ گیا، بھاگتا بھاگتا وہ کنویں میں جا پہنچا، اس میں چھلانگ لگا دی اور وہاں پہ ایک رسی کے ساتھ لٹک گیا، لیکن کہ جب شیر چلا جائے گا تو تب نکل آؤں گا اس رسی کے ذریعے سے، لیکن کیا ہوا کہ اس رسی کو 2 چوہے کترنا شروع ہو گئے، اور پھر وہ اس کے پاس ہی جو تھا ایک شہد کا چھتا تھا جہاں سے وہ آدمی شہد کھانا شروع ہو گیا، یعنی وہ شہد کیا تھا؟ دنیا کی لذتیں، اور وہ جو چوہے تھے 2 وہ کیا تھے؟ دن رات، یعنی دن رات ہماری زندگی کا جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے، سفر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ہم کس بات میں لگے ہوئے ہیں؟ دنیا کی لذتوں میں، حالانکہ ہمارے سر پر شیر بھی سوار ہے، ہم پر وہ بھی ہے، تو لیکن انسان یہ سمجھتا ہے کہ ابھی کچھ دن مزے لے لیں، بھلے ہیں، اچھے ہیں اور مزے کر لیں، لیکن عقل مند انسان کیا ہے کہ وہ شہد ہی نہیں کھاتا رہتا بلکہ آخرت کے لیے بھی فکر مند رہتا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے۔ تو انسان جتنی بھی لمبی عمر پا لے، لیکن اگر اسے نیکیاں نہیں کی، اپنی آخرت کے لیے کچھ نہیں کیا، تو اس کی لمبی عمر بھی اس کو فائدہ نہ دے گی۔ اور ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس کے لیے کئی ڈرانے والے تھے، یاد دہانی کے لیے، اور ہم کبھی ظلم کرنے والے نہیں تھے۔ اس قرآن کو شیاطین لے کر نہیں اترے، اور نہ ہی ان کے لائق ہے، کہ نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، لیکن وہ اس کے سننے ہی سے دور رکھے گئے۔ کن کو؟ شیطانوں کو، یعنی وہ وہی سے دور رکھے گئے۔ سو آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے کسی معبود کو پکارے، پھر آپ بھی سزا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی شرک اللہ کو کسی طرح بھی گوارا نہیں ہے۔ اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں، اور آپ مومنوں میں سے جو آپ کے پیچھے چلیں ان کے لیے اپنے بازو جھکائے رکھیں۔
یعنی ساتھیوں کے ساتھ بھی نرمی کی اختیار کریں. پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کرے تو آپ کہہ دیں یقیناً میں ان کاموں سے بیزار ہوں جو تم کرتے ہو، اور آپ سب پر غالب نہایت رحم والے پر بھروسہ رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے. جب آپ کھڑے ہوتے ہیں اور سجدہ کرنے والوں میں آپ کے پھرنے کو بھی یقیناً وہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. کیا میں بتاؤں تمہیں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر زبردست جھوٹے شخص گناہ گار پر اترتے ہیں. وہ سنی بات لا ڈالتے ہیں، ان میں سے اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلتے ہیں. کیا آپ نہیں دیکھتے کہ یقیناً وہ ہر وادی میں سر مارتے پھرتے ہیں؟ یعنی شاعر کیا کرتے ہیں کہ جو شاعری میں فحش گوئی کرتے ہیں، لامجانی باتیں کرتے ہیں، یعنی ان کا کوئی میننگ نہیں ہوتا، فحش باتیں ہوتی ہیں. ان کے الفاظ جو ہوتے ہیں، جو الفاظ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پر عمل بھی نہیں کر رہے ہوتے وہ. اور یقیناً وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اچھے کام کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا، انہوں نے بدلہ لیا اس کے بعد کہ اس پر ظلم کیا گیا. جنہوں نے ظلم کیا وہ جلد ہی جان لیں گے کہ وہ کس لوٹنے کی جگہ پر لوٹ کر جانے والے ہیں. الحمدللہ ہماری یہ صورت کمپلیٹ ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنا آسان فرما دے، ہمیں نمازیں پڑھنی آسان فرماتے، اور اس رمضان کے مہینے میں نیکیاں کرنا آسان فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم تم سے دعا کرتی ہیں. یا ارحم الراحمین ہم تیرے آگے ہاتھ پھیلائے ہیں، تجھ سے التجائیں کرتی ہیں. یا ارحم الراحمین ہم بڑے گناہ گار، بڑے سیاکار، اللہ ہم تجھ سے دعا کرتی ہیں، اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین ہمارے گناہ معاف فرما دے. یا ارحم الراحمین ہم تجھ سے جنت کے طلبگار، یا ارحم الراحمین تیری جہنم سے پناہ مانگتی ہیں. یا ارحم الراحمین ہم تیری جنت کے طلبگار ہیں، اللہ ہم تم سے جہنم سے پناہ مانگتی ہیں. یا ارحم الراحمین ہمیں جنت الفردوس عطا فرمانا. ہمارے پیارے جو تیرے پاس آ گئے، اللہ ان کو بھی جنتیں عطا فرمانا، اچھے باغات عطا فرمانا. اللہ جہنم کی آگ بڑی سخت ہے، اللہ تو ہمیں اس جیسے کام کرنے کی توفیق ہی نہ دینا. اللہ ایسی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمانا، اللہ جس سے تو راضی ہو جائے، اللہ جس سے تو راضی ہو جائے. اللہ ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین ایسی نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم تجھ سے راضی، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. اللہ اس دنیا کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے، اللہ آخرت کی بھی بھلائیاں عطا فرما دے. اللہ خاتمہ بالایمان فرمانا، اللہ زندگی شان سے دینا، اللہ موت ایمان والی دینا. اللہ زندگی شان والی دینا اور موت ایمان والی دینا. یا ارحم الراحمین ہمیں جو پریشان ہے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے. یا ارحم الراحمین جو ہمیں بیمار ہے اللہ ان کی بیماریوں کو صحتوں میں بدل دے. یا ارحم الراحمین ہمارے روزے قبول فرمانا، اللہ ہمارے قیام قبول فرمانا. اللہ جیسے قیام کرنے کی ضرورت تھی، اللہ جیسی کرنی چاہیے تھی عبادت، اللہ اس طرح کی نہ کر سکے، اللہ تو پھر بھی قبول فرمانا. اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمانا. اللہ جتنی محنت کی، جتنا کر سکے اللہ کیا، اللہ تو ہم سے قبول فرمانا. یا ارحم الراحمین ہمیں برائیوں سے دور فرمانا، ہمارے دل کو کینہ سے، حسد سے، بغض سے، نفاق سے دور کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے. یا ارحم الراحمین ہمارے دلوں میں نور بھر دے. یا ارحم الراحمین ہمارے ہر جگہ نور ہی نور کر دے. یا ارحم الراحمین ہماری زندگیوں میں نور، ہمارے جسموں میں نور، ہمارے بالوں میں نور، ہر جگہ نور کر دے. یا ارحم الراحمین نور عطا فرما دے. اللہ ایسا نور عطا فرما دے کہ قیامت کے دن اسی نور میں ہم چلیں. اللہ اپنا نور عطا فرما دے. یا ارحم الراحمین صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے، ہدایت کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ پل صراط پہ چلنا بھی آسان فرما دے. اللہ پل صراط پہ چڑھنا آسان فرما دے. اللہ تیری توفیق سے ہی اس کو پار کر سکیں گے. اللہ آخرت کی گھبراہٹوں میں بھی آسانی فرمانا. اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. اللہ قبر میں سوالات آسان فرما دینا. اللہ ان سوالوں کے جواب ہم فر دے دیں. یا ارحم الراحمین ان سوالوں کے جواب میں آسانی فرمانا. یا ارحم الراحمین ہمارے پیارے جو
جو دنیا سے چلے گئے اللہ ان کے لیے بھی اچھے باغات عطا فرمانا، اللہ اچھی جنتیں عطا فرمانا۔ اللہ ہمارے والدین انہوں نے ہمیں پالا پوسا اتنا قابل کیا، یا ارحم الراحمین ان کے لیے بھی آسانیاں فرما، ان کو بھی جنت الفردوس عطا فرمانا۔ اللہ جن کے والدین زندہ اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچوں کو بھی ہمارا فرما بردار بنانا۔ یا ارحم الراحمین جن کے بچے نہیں اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرمانا۔ یا ارحم الراحمین ہم سے قبول فرما لینا۔ یا ارحم الراحمین تقبل ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا ارحم الراحمین جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں اللہ ان کے دلوں میں جو دعائیں اللہ ان کی سب کی دعائیں پوری کرنا، اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر دینا، اللہ اپنی رحمتوں سے بھر دے۔ یا ارحم الراحمین اپنی رحمتوں سے بھر دے ہماری جھولیاں۔ یا ارحم الراحمین جن کی بھی جو مراد ہے اللہ تو جانتا، میں نہیں جانتی، اللہ ان سب کی مرادیں پوری کر دے، ان سب کے گھروں میں اپنی رحمت فرما دے، اللہ برکت عطا فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہر چیز میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہمارے نیکیوں میں برکت عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما دے، ہمارے بچوں میں برکت عطا فرما دے، اللہ ہم سب کی محبت میں اضافہ فرما دے۔ یا ارحم الراحمین ہم سب کے دل ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دے، اللہ ہم سب ایک دوسرے سے محبت کریں، اللہ تیری خاطر محبت کریں، اللہ تیری خاطر ہی نفرت کریں۔ یا ارحم الراحمین اپنی محبت کے ذریعے ہمارے درمیان محبت ڈال دیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔